اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو زاگونا ہاتھ میں ایک تھال لیے کھڑی نظر آئی تھی۔ زاگونا کو دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ زاگونا نے اپنے جسم پر ستر پوشی کے لیے صرف ایک چادر اوڑھ رکھی تھی۔ چادر سے اس کے جسم کی رعنائیاں پھوٹ رہی تھیں۔ کاشف کی نظریں از خود جھک گئی تھیں۔ زاگونا نے چہرے پر بہت ہی گہرا قسم کا میک اپ کر رکھا تھا۔ اس سے قبل زاگونا کا چہرہ میک اپ سے عاری تھا۔ لو بابو، کھانا کھاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے کاشف کی جانب تھال بڑھا دیا۔ اس نے فوراً ہاتھ بڑھا کر تھال لے لیا تھا۔ تھال لیتے ہوئے کاشف کے ہاتھوں کی انگلیاں اس کے ہاتھوں سے ٹکرا گئیں۔ انگلیاں اس کے ہاتھوں سے ٹکراتے ہی حیرت کا ایک شدید جھٹکا سا لگا تھا۔ زاگونا کا ہاتھ بے حد گرم تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی تپے ہوئے لوہے سے اس کے ہاتھ ٹکرا گئے۔ اس نے حیرت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا لیکن کہا کچھ نہیں۔ لیکن زاگونا اس کی نگاہوں کا مطلب سمجھ کر مسکرا کر بولی، مجھے بخار ہے بابو۔ کاشف اس کی بات سن کر چونک پڑا اور بولا، اتنی تیز بخار کے باوجود تم میری مدد کے لیے، کہیں سے بھی تمہاری باتوں سے بھی مجھے ایسا نہیں لگا کہ تم بیمار ہو۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں کیا کروں بابو، میں ایسی ہی ہوں، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اپنا درد بھول جاتی ہوں۔ زاگونا نے مسکرا کر کہا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور کھانے کی سمت توجہ کر لی تھی۔ تھال میں چاول تھے اور ان میں بوٹیاں تھیں۔ تم کھاؤ، میں 2 منٹ میں آتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ چاول واقعی مزیدار تھے۔ اتنے لذیذ چاول تو اس نے شہر میں بھی نہیں کھائے تھے۔ کاشف کھانے میں مشغول تھا کہ زاگونا پھر اس کے سر پر آن کھڑی ہوئی۔ اس بار اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا جس میں کوئی مشروب تھا۔ بابو، تمہارے لیے یہاں کی ایک خاص چیز لائی ہوں، پی کر جی خوش ہو جائے گا تمہارا۔ اتنا کہہ کر اس نے وہ پیالہ کاشف کے ہاتھ میں تھما دیا۔ کاشف، جو کہ چاول ختم کر چکا تھا، مشروب کا پیالہ لے کر مسکرایا اور بولا، بہت شکریہ تمہارا زاگونا، چاول بہت لذیذ ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے دیکھے بغیر ہی مشروب سے منہ لگا لیا۔ مشروب جیسے ہی اس کے حلق سے اترا، زاگونا کے ہونٹوں پر نہایت ہی پراسرار قسم کی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ مشروب کا ذائقہ نہایت تلخ تھا لیکن تھا وہ بھی مزیدار۔ مشروب پیتے ہی کاشف کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا لیکن وہ ہوش میں تھا۔ تھوڑی دیر میں کاشف کو اپنی گردن میں چبھن کا احساس ہوا۔ درد کا شدید احساس اسے اپنے جسم میں سرایت کرتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے پوری آنکھ کھول کے دیکھا تو زاگونا اس پہ بیٹھی ہے اور اس کے ہاتھ میں خنجر ہے جس پہ خون لگا ہوا ہے۔ خوف سے کاشف کی چیخیں نکل گئیں کیونکہ زاگونا کے منہ پہ بھی خون لگا تھا۔ اس کو یہ سمجھنے میں بالکل دیر نہ لگی کہ زاگونا خون آشام ہے اور خنجر کی مدد سے لوگوں کی گردنوں پر چیر لگا کر ان کا خون پیتی ہے۔ چبھن کا احساس اسی خنجر کا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی مدد سے زاگونا کو دھکا دیا اور چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی گردن سے خون نکل رہا تھا جس سے اس کی پوری بنیان بھیگ چکی تھی۔ دھکا لگتے ہی زاگونا دوسری طرف جا گری تھی۔ کاشف نے فوراً اپنی بنیان اتاری اور گردن کے گرد باندھ دی تھی تاکہ خون کا اخراج رک سکے۔ زاگونا چلاتی ہوئی اٹھی لیکن وہ فوراً ہی کمرے سے باہر نکل بھاگا تھا۔ زاگونا بھی چلاتی ہوئی پیچھے بھاگی تھی۔ اس کی آواز خمار آلود تھی، بابو، بابو، میں بہت پیاسی ہوں، تیرا خون بہت لذیذ ہے، اب تو سڑک پر کوئی بھی نہیں آتا، تم آئے ہو تو ہماری پیاس بجھے گی۔ اس کا دل ایک عجیب انداز میں دھڑکا تھا۔ چڑیلوں کو کہانیوں میں پڑھا اور فلموں میں دیکھا تھا لیکن اس کا اتفاق آج پہلی بار ہوا تھا۔
اس کو اب پتہ لگ گیا تھا اس سڑک پر لوگ کی لاشیں جو ملتی ہیں وہ ان بدروحوں کی مرہون منت ہیں۔ وہ جس کمرے میں گھسا تھا اس کمرے میں بھی ویسی ہی موم بتیاں روشن تھیں جو کہ زاگونا والے کمرے میں روشن تھیں، جس سے کمرے کا ماحول آسیبی اور پراسرار ہو رہا تھا۔ کاشف نے کمرے کا جائزہ لیا تو کمرے کے اندر کی چیزیں دیکھ کر وہ مزید دہشت زدہ ہو گیا تھا۔ کمرے کے اندر لاتعداد انسانی کھوپڑیاں اور ڈھانچے موجود تھے جن کا ڈھیر ایک دوسرے کے اوپر تھا۔ نہ جانے کن بدنصیب انسانوں کو مار کر ڈھانچوں میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ وہ فوراً ہی ان ڈھانچوں کے پیچھے جا چھپا، اب کسی بھی طرح اپنی جان بچا کر یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ زاگونا اس کے تعاقب میں آگے ہی نکل گئی تھی۔ اس کو ڈھیر کے پیچھے چھپے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک عجیب سی آواز سن کر وہ چونک گیا۔ وہ آوازیں اس ڈھیر سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آواز نہایت عجیب سی تھی، درد و کرب میں ڈوبی ہوئی، جیسے کوئی سخت تکلیف میں ہو، بیمار ہو۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا تو اس کو ڈھیر میں حرکت ہوتی محسوس ہوئی۔ ڈھیر اپنی جگہ چھوڑتا جا رہا تھا۔ اچانک اس نے ڈھیر کے وسط سے ایک ہاتھ برآمد ہوتے دیکھا تھا۔ برآمد ہوتے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی، اس کو جھرجھری آنے لگی۔ وہ ایک انسانی وجود تھا جو کہ آہستہ آہستہ باہر آ رہا تھا۔ اس انسانی وجود کو دیکھ کر کاشف اپنی چیخوں پر قابو نہ رکھ پایا۔ وہ انسانی وجود تھا ہی اتنا خوفناک۔ اس کا پورا جسم جگہ جگہ سے زخمی تھا جس سے خون اور چربی جھانک رہی تھی۔ اس کے چہرے اور آنکھوں کے زخموں پر چھوٹے چھوٹے سفید چاول کے دانے کے برابر کیڑے رینگ رہے تھے جو کہ اس کے زخموں پر لگا خون چاٹ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کی جگہ بڑے بڑے ڈیلے تھے اور سفید دانتوں کی طویل قطار جھانکتی نظر آ رہی تھی۔ وہ خوفناک انسان کاشف کی جانب بڑھا۔ وہ ڈھانچوں پر پیر رکھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ جس بھی ڈھانچے پر پیر رکھتا ایک چیخ کی آواز بلند ہوتی۔ چیخ ان ڈھانچوں سے بلند ہو رہی تھی۔ وہ آگے بڑھتا جاتا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں جان بچا کر بھاگ نہیں پایا تو وہ جان سے مار دے گا۔ وہ خوفناک انسان جیسے ہی اس کے قریب پہنچا اور اس نے کاشف کی گردن پر ہاتھ ڈال دیا، اسی پل اس کی حاضر دماغی کام آئی اور وہ جھکائی دے کر بچ گیا اور گھوم کر ایک بھرپور لات اس کی پیٹھ پر ماری اور بھاگ کھڑا ہوا۔ اس نے یہ دیکھنے کی بھی توفیق نہ کی کہ اس کی لات کا انجام کیا ہوا۔ جیسے ہی کاشف کمرے سے باہر نکلا، سامنے زاگونا کھڑی نظر آئی۔ اسے دیکھ کر مکروہ انداز میں ہنسی اور چیختی ہوئی اس کی طرف بھاگی تو وہ بوکھلا کر پلٹا تو یہ دیکھ کر چونک گیا کہ اس کے پیچھے وہی خوفناک انسان کھڑا نظر آیا۔ صورتحال اب یہ تھی کہ کاشف کے سامنے زاگونا اور پیچھے وہی خوفناک انسان کھڑا تھا۔ موت اس سے صرف چند قدموں کے فاصلے پر تھی۔ اگر وہ بھاگنا چاہتا تو بھاگ نہیں سکتا تھا۔ آگے کنواں تھا اور پیچھے کھائی۔ ذلموس، دفع ہو جا یہاں سے، یہ میرا شکار ہے، زاگونا اس خوفناک انسان کی جانب دیکھ کر بولی۔ اس کی آواز سے غصہ ظاہر ہو رہا تھا۔ جواباً اس خوفناک انسان کے لب ہلے۔ اس کا منہ کھلتے ہی کاشف نے دیکھا کہ بہت سے کیڑے اس کے منہ سے نکل کر فرش پر رینگنے لگے ہیں۔ یہ تیرا نہیں زاگونا، رامونا دیوی کا شکار ہے۔ تو ایک حقیر سی داسی جس کو کھرچن مل جائے غنیمت ہے، وہ پورا ہڑپنا چاہتی ہے۔ ذلموس کے حلق سے کھوکھلی اور چیخی ہوئی آواز نکلی۔ رامونا کا نام سن کر کاشف چونک پڑا کیونکہ یہ اسی پتھر کے مجسمے کا نام تھا۔ اس نے دیکھا کہ رامونا کے نام پر زاگونا کے چہرے پر مردنی دوڑ گئی تھی۔ چند لمحے تک وہ سوچتی رہی اور پھر بولی، کچھ بھی ہو، اس کے خون سے صرف میری ہی پیاس بجھے گی۔ زاگونا کا لہجہ حتمی تھا۔ لگتا ہے تم کو سبق سکھانا ہی ہوگا۔ اتنا کہہ کر ذلموس نے زاگونا کی جانب بھاگنا شروع کر دیا۔ اس کو بھاگتے دیکھ کر کاشف بالکل ہی ایک طرف ہو گیا۔
زاگونا نے زلموس کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ دونوں ہی اچھل کر ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ کاشف موقع جان کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ جیسے وہ اس کھنڈر نما مکان سے باہر نکلا، اس کے سامنے ایک دوسرا مکان تھا جو کہ بالکل اسی طرز کا تھا۔ ابھی کاشف کھڑا ہی تھا کہ ایک تیز چیخ سن کر وہ اچھل پڑا۔ درد و کرب میں ڈوبی ہوئی چیخ کسی عورت کی تھی۔ چیخ سن کر اس کو ایسا لگا جیسا کہ چیخنے والی کو بڑی ہی بے دردی سے ذبح کیا جا رہا ہو۔ اس کا دل یک بارگی اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ اپنی تکلیف بھول گیا کہ ابھی کچھ دیر پہلے وہ غیر انسانی مخلوق کے نرغے میں پھنس گیا تھا جو اس کے حصول کے آپس میں لڑ پڑے تھے۔ نہ جانے ان کی لڑائی کا انجام کیا ہوا۔ کاشف ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ چیخ پھر بلند ہوئی تھی۔ اس بار وہ چیخ پہلے سے زیادہ دردناک تھی۔ وہ یہ سوچے بغیر نہ رہ سکا کہ یہاں کہیں پر کوئی مجبور عورت پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ اس کا دل اس مظلوم عورت کی مدد پر آمادہ ہونے لگا تھا۔ چنانچہ وہ اٹھ کھڑا ہوا تاکہ وہ اس مظلوم کی مدد کر سکے جو شاید اسی کی طرح ورگلا کر لائی گئی تھی۔ وہ اذیت ناک چیخ پھر سنائی دی جس کو سن کر اس کے جسم میں خوف کی ایک تیز لہر دوڑ گئی۔ خوف زدہ دل و دماغ میں انسانی ہمدردی غالب آ گئی۔ اس کے خیال کے مطابق وہ چیخ اسی خنڈر نما مکان سے بلند ہوئی تھی۔ کاشف فوراً اس مکان میں داخل ہو گیا، یہ سوچے بغیر کہ وہ تو خود مصیبت زدہ ہے، پھر اس کی مدد کیسے کرے گا۔ بہرحال یہ اس کے لیے مشکل تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ چونک گیا۔ پورا مکان خالی تھا، جیسے اس میں کوئی رہتا نہ ہو۔ کیا اس مکان کے مکین کانوں میں تیل ڈال کر سو رہے تھے یا بہت زیادہ خود غرض تھے کہ کسی مظلوم کی چیخیں بھی ان کو متاثر نہیں کر رہی تھی۔ اچانک اس کے کانوں نے پھر وہی چیخ سنی جس کو سن کر کاشف چونک گیا۔ اس کو ایسا لگا کہ چیخ کی آواز زمین کے اندر سے آ رہی ہے۔ وہ جس جگہ کھڑا تھا چیخ بالکل ٹھیک اسی کے نیچے سے سنائی دے رہی تھی۔ اچانک گڑگڑاہٹ کی آواز سن کر وہ چونک گیا کیونکہ فرش نیچے کی طرف دب رہا تھا، جیسے اس میں راستہ بن رہا ہو۔ کاشف کے لیے یہ نئی پریشانی تھی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد سارا فرش اندر دب گیا۔ وہ ایک زینہ سا تھا جو کہ نیچے کی طرف اتر رہا تھا، جو کہ ایک تہہ خانے کا راستہ تھا۔ کاشف ششوپنج میں پڑ گیا کہ نیچے اترے یا نہیں۔ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد اس نے اللہ کا نام لیا اور زینے پر قدم رکھ دیا۔ جیسے ہی نیچے پہنچا اسی لمحے اس کے قدم تہہ خانے کے فرش سے چپک کر رہ گئے ہوں۔ سامنے والا منظر ہی اتنا لرزہ خیز تھا کہ خوف سے آنکھیں ابل پڑی تھیں۔ جو منظر کاشف کی آنکھوں نے دیکھا تھا وہ انتہائی لرزہ خیز اور روح فرسا تھا۔ تہہ خانے کی دیوار کے ساتھ پتھر کا رامونہ بت کھڑا تھا جو کہ اس نے بستی میں داخل ہوتے وقت دیکھا تھا۔ اس کے بالکل سامنے جو بھی شکنجے سے ایک نیم نوجوان عورت جکڑی ہوئی تھی۔ اس عورت کے چہرے سے درد و کرب کا زبردست اظہار ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں اذیت و خوف کے ملے جلے سائے لہرا رہے تھے۔ وہ اس عورت کو دیکھ کر چونک گیا۔ کاشف نے اس کو پہچاننے میں ذرا بھی دیر نہ لگائی کیونکہ ہزاروں بار اس کی تصویر نیوز چینل اور اخباروں میں دیکھ چکا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو کچھ عرصہ قبل اپنی شادی چھوڑ کر ایک لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی تھی۔ بعد میں اس لڑکے کی لاش ملی تھی اور لڑکی لاپتہ ہو گئی تھی۔ یہ صدف تھی۔ شکنجے کے قریب ہی ایک بڑے سے کھڈے میں آگ دہک رہی تھی۔ ایک ادھیڑ عمر مضبوط اور شفاف قسم کا خوفناک شخص ہاتھوں میں دہکتی سلاخیں لیے صدف کی جانب بڑھ رہا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وحشی انسان اس کے خوبصورت اور نازک جسم کی چربی پگھلانے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس تہہ خانے میں اور بہت سے لوگ اس آگ کے گرد دائرے کی صورت میں کھڑے تھے۔ ان سب کے چہروں پر عقیدت نمایاں تھی۔
वो सफाक शख्स ही पूरे कपड़ों में था। वो कपड़े ऐसे थे जो किसी मंदिर या माबूद के पुजारी वगैरह पहनते हैं। सिर्फ एक चोगा था जो कि उसने पहन रखा था। अगले पल ही इस सफाक बूढ़े ने, जिसके हाथ में जलती हुई सुर्ख सलाख थी, उसने मुड़कर उसकी जानिब देखा। दूसरे ही पल काशिफ कांप गया। जिस्म का सारा खून अपनी रगों में जमता सा महसूस हुआ था। उफ, ओह, वो सर्द आंखें जिनमें सफाकियत भरी थी, वो इन आंखों में उसको सांप की तेज और खौफनाक चमक लहराती हुई नजर आ रही थी। इसके मनहूस और शैतानी चेहरे पर दरिंदगी रक्स करती नजर आ रही थी। उसके काले काले मोटे होठों पर निहायत ही शैतानी किस्म का तबस्सुम खेल रहा था। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, वो काशिफ की तरफ देखकर अजीब फटी हुई गैर इंसानी आवाज में बोला। मेरा? काशिफ का दिल खौफ से कांप गया। हाँ, तुम्हारा। वो मुस्कुराया। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगे और तुमको आना ही था। इसकी बात सुनकर खौफ की एक तेज लहर इसके जिस्म में दौड़ गई और उसका रहा सहा हौसला भी पस्त हो गया। पता नहीं इस मनहूस चेहरे पर ऐसी क्या बात थी, एक इंसान नजर आने के बावजूद और इंसानों से मुख्तलिफ था। इसकी आवाज गैर इंसानी और खोखली थी। जागोना की आवाज की तरह काशिफ का दिल दहशत से भर चुका था। नौजवान, इस लड़की के बाद तुम्हारा ही नंबर है। वो तो जागोना ने गद्दारी कर दी, वरना तुम वहां भाग नहीं सकते थे, बूढ़ा मुस्कुरा कर बोला। जागोना का नाम सुनकर काशिफ को याद आया कि अभी कुछ देर पहले उस जागोना और जलमूस को इसके हुसूल के लिए लड़ते हुए देखा। वो दिल में सोचने लगा कि जागोना है कहाँ, मगर ये सवाल पूछने की हिम्मत ना कर सका। बूढ़ा काशिफ के दिल की बात जान कर बोला। इधर देखो नौजवान। बूढ़े ने इस लड़की के दाएं जानिब इशारा किया। उसने दूसरी तरफ देखा तो जागोना फर्श पर पड़ी तड़पती नजर आई। जागोना के चेहरे पर शदीद किस्म की तकलीफ के तासुरात पाए जाते थे। ये इसकी गद्दारी की सजा है, बूढ़ा सफाकी से मुस्कुराया। कैसी गद्दारी? काशिफ के मुंह से अस खुद निकला। हाँ, गद्दारी, बूढ़ा गुस्से से बोला। वो तुम्हारा खून अकेले ही पीना चाहती थी। वो जानती थी कि तुम्हारा खून देवी रामोना की अमानत है, मगर तुम भाग निकले और अब इसको इस जुर्म पर सजा मिलेगी, बूढ़ा गुस्से से बोले। काशिफ ने कोई जवाब न दिया, बस होंठों पर जबान फेर कर रह गया। रहम, रहम, मुकद्दस राउन, जागोना के हलक से दर्द में डूबी आवाज निकली। तू जानती है जागोना, हमारी किताब में रहम नहीं। तेरी वजह से रामोना की सदियों पुरानी ख्वाहिश दम तोड़ देती। अब चल इस आग में कूद जा, जो अब सदियों तक तेरा मुकद्दर बना दी गई है। बूढ़ा कहर आलूद में धाड़ा था। काशिफ ये पूछने की हिम्मत ही ना कर सका कि रामोना कौन है। वो तो पहले ही खौफ का शिकार था। नहीं, ये आग, जागोना खौफ से बड़बड़ाई। तू जानती है, ये मुकद्दस आग हमारे जलाने के बजाय हमारी रूहों को अजियत देगी, क्योंकि हम तो पहले ही मर चुके हैं, बूढ़ा बड़बड़ाया। मर चुके हैं? काशिफ चौंका। हाँ नौजवान, बहुत साल पहले इस बस्ती में ताउन की बीमारी फैली थी, जिससे सारे लोग मारे गए थे। क्योंकि हम लोग डकैत थे, इसीलिए हुकूमत ने हमारी मदद नहीं की थी। इसीलिए कोई इमदाद न मिलने के सबब सब के सब लोग मारे गए। बच्चे, बूढ़े, औरतें, हम शुरू से मुकद्दस रामोना के पुजारी थे। रामोना के लिए खून फराहम करना हमारी जिम्मेदारी थी। इसीलिए जो भी हमारे शिकंजे में फंस जाता, वो रामोना की भीड़ चढ़ जाता। ताउन की वजह से हम लोग मारे गए, मगर हमारी रूहों को मुकद्दस रामोना ने फना होने नहीं दिया। फिर हम बाहर के लोगों से बदला लेने लगे। लोग अपनी गाड़ियों में यहाँ आते, हम उनके जिस्म का सारा खून पी लेते और लाश लोगों में खौफ पैदा करने के लिए सड़क पर छोड़ देते। हम चाहते लाश ले जाने वाले भी हमारा शिकार बन सकते थे, मगर जानबूझकर दहशत के लिए उनको छोड़ देते, ताकि लोगों में हमारा हरास फैला रहे। इसकी बात सुनकर काशिफ की आंखें खौफ से उबल पड़ी। ये इसके बाइस दहशत ज़दा था कि वो खून आशाम रूहों के चक्कर में फंस गया था। बूढ़ा चंद लम्हे तक जागोना को देखता रहा और फिर बोला,
जागोना, चलो, शाबाश, छलांग लगाओ वरना तुम्हारी सजा की मुद्दत बढ़ा दी जाएगी और 200 साल की जगह 400 साल तक आग में रहना पड़ेगा। बूढ़ा गुस्से से बोला। जागोना की आंखों में मुर्दनी दौड़ गई। दूसरे ही पल वो तड़पते हुए उठी और मरे मरे कदमों से इस खड्डे में छलांग लगा दी। जागोना के खड्डे में गिरते ही तहखाने का घुटा घुटा माहौल गैर इंसानी चीखों से गूंज उठा था। मंजर बहुत खौफनाक था, जिसको सुनकर सदफ की चीखें निकल गई। सदफ की चीख सुनकर वो मर्दूद बूढ़ा यूं चीखा जैसे सदफ को फरामोश कर बैठा हो। दूसरे पल उसकी आंखों में तागूती कुव्वतें रक्स करने लगी थी और बूढ़ा दोबारा जलती हुई सलाखें लिए सदफ की जानिब बढ़ने लगा था। सदफ का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। वो काशिफ की जानिब तरहम नजरों से देखने लगी थी कि लेकिन काशिफ चाहने के बावजूद उसकी मदद ना कर पाया। देखते ही देखते इस खूनी बूढ़े ने वो सलाख सदफ की गर्दन में खोप दी। सदफ की दिलखराश चीख निकली और खून का फव्वारा सा फूट पड़ा था। इसकी गर्दन से और कमरे के घुटे हुए आसिफ ज़दा माहौल में जले हुए गोश्त की सरंड फैल गई। सदफ की आंखें फट पड़ जाने की हद तक उबल पड़ी थी। चेहरे पर तशंज की कैफियत नजर आने लगी और फिर इसकी गर्दन ढलक गई और फिर उसने दम तोड़ दिया। सदफ की इबरतनाक मौत देखकर काशिफ की आंखों में आंसू आ गए। वो चाहने के बावजूद भी सदफ को नहीं बचा सका था। चुनांचे उसको अपनी जान की फिक्र पड़ गई थी। वो ये मंजर देखकर वहां से भाग निकला। नौजवान, रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? उसने अपनी पुश्त से इस बूढ़े की खोखली और गैर इंसानी आवाज सुनी, लेकिन उसने परवाह ना की। बस वो तो इस मनहूस जगह से निकल जाना चाहता था। काशिफ को ऐसा लगा कि जैसे उसके पीछे बहुत से अनदेखे साए लग गए। भागते हुए उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो दूसरे पल ही उसकी आंखों से खौफ जाहिर होने लगा था। वो इंसानी ढांचे थे जो कि तादाद में बहुत ज्यादा थे और उसके पीछे चिल्लाते हुए भाग रहे थे। सबसे आगे वो फरेबी बूढ़ा था जो चिल्लाता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसने ये सब देखा। उसके हलक से भी चीखों की आवाजें निकलने लगी थी। वो आगे आगे था, वो खूनी ढांचे उसके पीछे थे। कुछ ही लम्हों के बाद काशिफ रामोना के इस बुत के पास पहुंच गया जो उसने बस्ती में दाखिल होते वक्त देखा था। ढांचे अब काफी पीछे थे। चुनाचा काशिफ इस बुत के पीछे जाकर बैठ गया। रात अब गहरी हो चुकी थी। इसको उम्मीद थी कि इस अंधेरी रात में वो इतनी जल्दी नहीं पकड़ा जाएगा। इसके अंदाजे के मुताबिक रात के 12 से ऊपर का वक्त था। सांस बेहद तेजी से चल रही थी। वो बुत के पीछे बैठा हुआ अपने चढ़े हुए सांस को दुरुस्त कर रहा था। शदीद किस्म की नकाहत, प्यास और थकन से इसका बुरा हाल था। इसको बैठे हुए थोड़ी ही देर हुई थी, इसको अपने इर्द गिर्द अनगिनत आवारा और भटकती हुई चकराती हुई महसूस हो रही थी। खौफ ने इसके असाब को चटखा कर रख दिया था। दूर दूर तक किसी मुतनफ्फिस का पता न था। न जाने इसके ताक़ुब में लगे वो ढांचे और वो शैतान बूढ़ा कहाँ चला गया था। अचानक काशिफ को जागोना की याद आई, जो उसके खून को देवी पर भेंट करने के बजाय अकेले ही पीना चाहती थी। पकड़े जाने पर जागोना को आग के हवाले कर दिया गया था। सदफ का चेहरा भी इसकी निगाहों के सामने था, जिसकी आंखों में शादी के अरमान मचले थे, मगर इन खूनी भेड़ियों ने वक्त से पहले ही इन अरमानों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था।